بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہا صحابی کے نکاح میں تھی۔ دونوں میں بہت ہی زیادہ محبت اور تعلق تھا، جس کا اندازہ اس قصے سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ سلمہ رضی اللہ عنہا نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں جنتی ہوں اور عورت مرد کے بعد کسی سے نکاح نہ کرے تو وہ عورت جنت میں اسی مرد کو ملے گی، اس طرح اگر مرد دوسری عورت سے نکاح نہ کرے تو وہی عورت اس کو ملے گی۔ اس لیے لاؤ ہم اور تم دونوں عہد کر لیں کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے دوسرا نکاح نہ کرے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میرا کہنا مان لو گی؟ سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو اسی واسطے مشورہ کر رہی ہوں کہ تمہارا کہنا مانوں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو میرے بعد تم نکاح کر لینا۔ پھر دعا کی، یا اللہ میرے بعد سلمہ رضی اللہ عنہا کو مجھ سے بہتر خاوند عطا فرما، جو نہ اس کو رنج پہنچائے نہ تکلیف دے۔ ابتدائے اسلام میں دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی ہجرت ساتھ ہی کی۔ اس کے بعد وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی، جس کا مفصل قصہ خود سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنے اونٹ پر سامان لادا اور مجھے اور میرے بیٹے سلمہ رضی اللہ عنہ کو سوار کرایا اور خود اونٹ کی نکیل ہاتھ میں لے کر چلے۔ میرے مائکے کے لوگ بنو مغیرہ نے دیکھ لیا۔ انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اپنی ذات کے بارے میں تو آزاد ہو سکتے ہو، مگر ہم اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ کیوں جانے دیں کہ یہ شہر دشہر پھرے؟ یہ کہہ کر اونٹ کی نکیل ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے زبردستی واپس لے آئے۔ میرے سسرال کے لوگ بنو عبد الاسد کو جو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، جب اس قصے کی خبر ملی تو میرے مائکے والوں بنو مغیرہ سے جھگڑنے لگے کہ تمہیں اپنی بیٹی کا تو اختیار ہے، مگر ہم اپنے لڑکے سلمہ رضی اللہ عنہ کو تمہارے پاس کیوں چھوڑ دیں، جب کہ تم نے اپنی لڑکی کو اس کے خاوند کے پاس نہیں چھوڑا؟ اور یہ کہہ کر میرے لڑکے سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ اب میں اور میرا لڑکا اور میرا شوہر تینوں جدا جدا ہو گئے۔ خاوند تو مدینہ چلے گئے، میں اپنے مائکے میں رہ گئی اور بیٹا اپنے دو حال میں پہنچ گیا۔ میں روز میدان میں نکل جاتی اور شام تک رویا کرتی۔ اسی طرح پورا 1 سال مجھے روتے گزر گیا۔ میں روز میدان میں نکل جاتی اور شام تک رویا کرتی، نہ میں خاوند کے پاس جا سکتی نہ بچہ مجھے مل سکا۔ ایک دن میرے ایک چاچا زاد بھائی تھے، میرے حال پر ترس کھا کر اپنے لوگوں سے کہا کہ تمہیں اس مسکینہ پر ترس نہیں آتا کہ اس کو بچہ اور خاوند سے تم نے جدا کر رکھا ہے، اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ غرض میرے چاچا زاد بھائی نے کہہ سن کر اس بات پر ان سب کو راضی کر لیا۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ تو اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے تو چلی جا۔ یہ دیکھ کر بنو عبد الاسد نے بھی لڑکا دے دیا۔ میں نے ایک اونٹ تیار کیا اور بچہ گود میں لے کر اونٹ پر طرح سوار ہو گئی۔ مدینے کی کو چل دی۔ 3-4 میل چلی تھی کہ تمیم میں عثمان بن طلحہ مجھے ملے۔ مجھ سے پوچھا کہ اکیلے کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا اپنے خاوند کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی تمہارے ساتھ نہیں؟ میں نے کہا کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے آگے چل دیے۔ خدا پاک کی قسم مجھے عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں ملا۔ جب اترنے کا وقت ہوتا وہ میرے اونٹ کو باندھ کر خود علیحدہ درخت کی آڑ میں ہو جاتے، میں اتر جاتی اور جب سوار ہونے کا وقت ہوتا اونٹ کا سامان وغیرہ لاد کر میرے قریب بٹھا دیتے، میں اس پر سوار ہو جاتی اور وہ آ کر اس کے نکیل پکڑ کر آگے آگے چلنے لگتے۔ اسی طرح ہم
اسی طرح ہم مدینہ منورہ پہنچے۔ جب قباء میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تمہارا خاوند یہی ہے۔ اس وقت تک ابو سلمہ رضی اللہ عنہ قباء میں مقیم تھے۔ عثمان مجھے وہاں پہنچا کر خود مکہ مکرمہ واپس ہو گئے۔ پھر کہا کہ خدا کی قسم عثمان بن طلحہ سے زیادہ کریم اور شریف آدمی میں نے نہیں دیکھا، اور اس سال میں جتنی مشقت اور تکلیف میں نے برداشت کی شاید ہی کسی نے کی ہو۔ اللہ پر بھروسے کی بات تھی کہ تنہا ہجرت کا ارادے سے چل دی۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے ان کی مدد کا سامان مہیا کر دیا۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ جل شانہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ بندوں کے دل اس کے قبضے میں ہے۔ ہجرت کا سفر اگر کوئی محرم نہ ہو تو تنہا بھی جائز ہے، بشرطے کہ ہجرت فرض ہو، اس لیے ان کے تنہا سفر پر شرعی اشکال نہیں ہے۔